سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ. تو اب تک ہم نے 2 پارٹ کیے ہیں. سورہ فاتحہ کا پہلا اشارہ ہو گیا تعریف اور شکر، اور اس کے بعد دوسرا بھی ہوگا دعا اور ہدایت. اب تیسرا اشارہ ہے ہدایت ہے یہ کتاب متقیوں کے لیے، یا یہ کتاب ہدایت کی ہے. جو بھی آپ اشارہ رکھیں، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، بس اشارہ ہے وہ. اور آخری اشارہ متقیوں کی صفات ہے. تو پہلے ہم اسماء اور اس کی پریکٹس کریں گے. اس میں تو 1.5 لائن بھی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے ابھی تک جو ہم نے سیکھی ہے، کیونکہ ہدن جو ہے آخری میں ویک لیٹر ہے، ریب بیچ میں ہے، لیکن بہت ایکسیپشنل ہے. متقین مزید فی ہے. کتاب کی جمع کتب ہے، البتہ متقی کی جمع متقون متقین ہے. واحد بتائیے، میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. تو لفظی ترجمہ ہم لیتے ہیں سیدھا سیدھا کہ الف لام میم. اس میں کوئی تو لفظی ترجمے میں آپ دیکھیں گے ہمیشہ یہاں پر ہم اس کو رائٹ آپ کو پارٹ بتا رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو ریب یہاں پر لا ریب کون سا لفظ ہے؟ یہ 1 2 3 4 5. تو 4 5 2 کا مطلب ہے شک نہیں ہے، رائٹ. تو آپ کو یہاں پر ہمیشہ مل جائے گا. ہدن کا مطلب ہدایت ہے، ٹھیک ہے. للمتقین پہلا ورڈ ہے تو اس کا ترجمہ ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب نیا لفظ ہے اور اردو والوں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ جو ترجمہ تیار ہو رہا ہے یہ سارے لوگوں کے لیے ہے. تو اس کا انگلش بھی بنے گا اور دوسرے لینگویجز بھی بنیں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے غیب نیا لفظ ہے. anyway تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم نے پوچھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے کہا کہ یہ ہے کتاب جس میں ہدایت ہے. اور لا ریب فیہ. اچھا، یہ حروف مقطعات تو کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس پہ بہت سے لوگوں نے مختلف قسم کی ریسرچ کی ہے. مثلا مجھے شاید ایک یاد آ رہی کہ سورہ بقرہ میں الف کا کاؤنٹ سب سے زیادہ ہے، لام اس سے کم ہے، میم اس سے کم ہے. یا پھر ایک عام جو اس کی اشارہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چیلنج کیا ہے کہ میں نے دیکھو ایسے ہی حروف سے قرآن بنایا ہے جو تم اس کے جیسا لا نہیں سکتے. اور تیسرا اس کا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ عربوں کے زمانے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اپنی شعر و شاعری میں، اپنے کلام میں وہ لوگ اس طرح کے حروف استعمال کرتے تھے. اس لیے آپ کے زمانے میں کسی نے یہ آبجیکشن نہیں اٹھایا، یعنی مشرکوں نے، کفار نے، یہ کیا بات ہے الف لام میم، کس چڑیا کا نام ہے. ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے، اس لیے کہ یہ ان کے سامنے ایک اسلوب تھا کسی کو یعنی پاور بتانے کے لیے، یا واللہ اعلم. تو شاعری میں تھا. تو ذالک الکتاب، یہ ہے کتاب لا ریب فیہ. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ جملہ ہے لا ریب فیہ. جتنی دنیا میں کتابیں لکھتا ہے انسان، بڑے سے بڑا پروفیسر ہو یا ریسرچر ہو، وہ پہلے لکھتا ہے بھائی میری کتاب کا پہلا ایڈیشن ہے، کچھ غلطیاں ہوں گے مجھے بتائیے، میں آپ کو اگلے ایڈیشن میں صحیح کر لوں گا. لیکن یہ واحد کتاب ہے جو شروع میں ہی کہتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں نے سنا تھا کہ ایک شخص جو ہے نا، کوئی پروفیسر ریسرچر، اسی جملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ بھئی کوئی کتاب میں نے دنیا میں ایسی نہیں دیکھی کہ شروع میں کہتی ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ہدایت ہے. ہدایت کس کے لیے ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں کافی لوگ بستے ہیں، مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ ہیں جو قرآن کی ریسرچ کرتے ہیں. ویٹیکن میں جو ہے قرآن کی ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ ہے. ہم شور یہودی اسٹڈی کرتے ہیں، ہم ہندو اسٹڈی کرتے ہیں، بہت سے لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن یہ ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے، اور متقین کی صفات آگے آئیں گی. تو یہ چند اشارات تھے، اور اس میں آپ دعائیں ہر پوائنٹ پہ کر سکتے ہیں. جیسے الف لام میم پر بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے دل میں قرآن کی عظمت بٹھا دے، قرآن کی جو ہے پیغامات سمجھا دے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اس میں کوئی کسی بھی شک سے بچا، شیطانی وسوسوں سے بچا، مجھے ہدایت نصیب کر، مجھے متقی بنا. اب ایویلویٹ، پلان، پروپیگیٹ آپ مسلسل اس میں ہر ایک سے کر سکتے ہیں. ہدایت کیوں ضروری ہے آپ سوچیے اس پر. رائٹ، یہ تو ایڈوانسڈ ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں پوچھیں گے. وی گو ٹو دا سیکنڈ پارٹ. الحمدللہ